بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 128 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 93 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے حب و بغض کے متعلق گفتگو ہوئی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوئے ہیں۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے صدق و کذب کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہونے والی ہے۔ قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا وَالصِّدْقُ ضِدُّهُ الْكِذْبُ کہ عقل کے لشکروں میں سے صداقت اور سچائی ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت کے لشکروں میں سے جھوٹ اور کذب ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں صدق سچائی یعنی کہ کلام کا خبر کا واقع کے مطابق ہونا ہے، بعض احتمالات کی بنیاد پر اس کا ضمیر و وجدان کے مطابق ہونا یا اعتقاد کا واقع کے مطابق ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں حالانکہ وہ نبی اکرم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ اپنے ظاہری معنی کے ساتھ دوسرے نظریے پر دلالت کرتا ہے، یعنی خبر جب ضمیر و وجدان کے مطابق ہو تو سچی ہوگی، جب اس کے مطابق نہ ہو تو پھر جھوٹ ہوگی۔ اگرچہ منافقین کی خبر واقع کے مطابق ہے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے ضمیر و وجدان کے مطابق نہیں ہے چونکہ وہ منافق ہیں اور نبی اکرم کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو تکذیب کی گئی ہے چونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر و وجدان کی خبر دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں نبی اکرم کی رسالت کی گواہی نہیں پائی جاتی۔ تو پس یہاں پر ضمیر اور وجدان خارج اور واقع کے مقام پر ہے۔ تو صادق اور سچا کبھی قول کو کہا جاتا ہے، کبھی قائل کو کہا جاتا ہے، اور صدیق فعیل ان کے وزن پر یہ مبالغہ ہے سچائی میں یا تصدیق میں۔ اور اس کے مقابلے میں جھوٹ ان تمام نظریات کی بنیاد پر تقابل عدم و ملکہ میں سے ہے، یعنی جہاں پر ملکہ اور سچائی ہونا ممکن ہے پھر وہاں پر وہ نہ پائی جائے تو جھوٹ صدق آئے گا۔ صدق اور کذب کی ماہیت، صدق اور کذب کی تقابل کو ملا صدرہ تقابل العدم والملکہ کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی کذب صدق کا محض عدم نہیں بلکہ اس کا فقدان جہاں صدق ممکن ہو۔ مثلا حیوان میں بصر کی ملکہ ہے تو اما اس کے عدم کو کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے کذب صرف زبانی جھوٹ نہیں بلکہ اس باطنی صفت کا فقدان ہے جس سے انسان میں صدق کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ صدق اور کذب بطور ملکات نفسانیہ، جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں ان اوصاف کو جب عقل کے لشکروں میں شمار کیا گیا ہے تو اس کے مبادی راسخہ مراد ہیں، ملکات ثابتہ مراد ہیں، فقط ان کے آثار مراد نہیں ہیں۔ یعنی عقل و جہل کے لشکر میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ افعال نہیں بلکہ ملکات ہیں، یعنی راسخ باطنی صفات۔ پس صادق وہ نہیں جو کبھی کبھار سچ بولے بلکہ وہ جس کے نفس میں صدق کی ملکہ راسخ ہو چاہے فی الحال کچھ نہ بولے، اور کاذب وہ ہے جس کے نفس میں جھوٹ کی ملکہ ہو چاہے کبھی سچ بھی کہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الکذوب قد یصدق، یعنی جھوٹا آدمی کبھی سچ بھی بول سکتا ہے لیکن اس کی باطن کی صفت جھوٹ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الکذوب قد یصدق، یعنی جھوٹا آدمی کبھی سچ بھی بول سکتا ہے لیکن اس کی باطن کی صفت جھوٹ ہوگی۔ عرفانی نکتہ، اس عبارت میں بعض عرفانی نکات کو بیان کرتے ہیں۔ اہل معرفت نے فرمایا اذا طلبت اللہ تعالی بالصدق افاؤدک مرآۃ بیدک حتی تبصر کل شیء من عجائب الدنیا والآخرہ، یعنی اگر تو نے صدق کے ساتھ اللہ کو طلب کیا تو وہ تجھے ایسی باطنی آئینہ اور بصیرت عطا کرتا ہے جس
جس سے تو دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ مرآۃ القلب دراصل نور صدق کی تجلی ہے۔ قرآنی و نبوی دلائل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، الاحزاب آیت نمبر 23، یعنی مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کیے ہیں۔ نیز قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت 41۔ حضرت ابراہیم کو یاد کرو کہ وہ صدیق نبی تھے۔ حدیث میں ہے ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ صداقت نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ صدق محض زبان کا ساتھ نہیں بلکہ نفس کی باطنی صفت ہے۔ کذب اور جھوٹ اس صفت کا فقدان ہے جہاں صدق ممکن ہو۔ ملکہ صدق انسان کے روحانی کمال کی بنیاد ہے اور یہی عقل کے جنود و لشکروں میں سے ہے۔ ملکہ کذب و جھوٹ جہل کی اصل علامت ہے۔ صدق سے انسان کو نور بصیرت اور معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن نے انبیاء کو صدیق کہا، یعنی سچائی ان کی ذات میں سرایت کر چکی تھی۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی صدق و کذب کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ ان کے نزدیک خبر کے حکم کا واقع اور حقیقت کے مطابق ہونا سچائی ہوتی ہے اور اس کا حقیقت کے مطابق نہ ہونا یہ کذب و جھوٹ ہوتا ہے، یعنی صدق کا معیار واقعیت ہے۔ تو ٹوٹل 3 مکاتب کا انہوں نے یہاں پہ تعارف کرایا ہے۔ ایک نظام معتزلی کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ صدق و کذب کا دار و مدار مطابقت خبر بالاعتقاد پر ہے نہ کہ واقع پر، یعنی اگر انسان کا اعتقاد درست ہو تو خبر اس کے مطابق ہو تو سچی ہے چاہے واقع کے خلاف ہو۔ جاہز عثمانی کا نظریہ ہے کہ صدق و کذب تب بنتا ہے جب خبر واقع اور حقیقت نیز اعتقاد و عقیدے دونوں کے مطابق یا غیر مطابق ہو، یعنی دونوں کی مطابقت کو لازم قرار دیتے ہیں، جبکہ ملا صالح نے صدق کی بنیاد صرف واقعیت کی مطابقت کو قرار دیا ہے، کیونکہ عقلاء جب کسی خبر کو خلاف واقع جانتے ہیں تو اسے کاذب کہتے ہیں، خواہ انہیں اعتقاد مخبر بولنے والے کا باطن معلوم نہ ہو۔ مثلا مسلمان غیر مسلم کو کاذب کہتے ہیں، حالانکہ اکثر ان میں سے سمجھتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، اگر کوئی کہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمہ دونوں صادق ہیں، یہ خبر بظاہر نہ مطابق واقع ہے نہ غیر مطابق، تو پھر اس پر صدق و کذب کا اطلاق کیسے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ کاذب ہے، کیونکہ صدق کی نسبت دونوں کو بیک وقت دینا غیر مطابق واقع ہے، یعنی جملے کا مجموعی مفہوم جھوٹا ہے۔ دوسرا اعتراض، مشہور منطقی مسئلہ، اگر کوئی کہے آج میرا ہر کلام جھوٹ ہے اور اس دن یہی ایک جملہ کہے تو یہ نہ صادق بنے گا نہ کاذب، کیونکہ اگر یہ سچا ہے تو جھوٹ بھی ہے اور اگر جھوٹ ہے تو سچا بھی ہے۔ جواب، صدق و کذب وہاں عارض ہوتے ہیں جہاں الخبر اور المخبر عنہ الگ ہوں تاکہ مطابقت متصور ہو، یہاں دونوں متحد ہیں، اس لیے صدق و کذب کا باب ہی خارج ہے، یعنی یہ جملہ منطقی تناقض ہے، لہذا اس پر صدق و کذب لاگو نہیں ہوگا۔ جہاں تک جناب نظام معتزلی کے نظریے کا تعلق ہے تو ان کے استدلال کو بھی پیش فرماتے ہیں۔ انہوں نے آیت سے استفادہ کیا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جب منافقین تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، نیز اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان کا قول انک لرسول اللہ واقع اور حقیقت کے مطابق ہے، پھر بھی خدا نے ان کو جھوٹا کہا، لہذا صدق کا معیار اعتقاد ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جناب ملا صالح فرماتے ہیں یہ تکذیب خبر عن ضمیر پر ہے، یعنی جب وہ کہتے ہیں نشہد تو اس میں یہ دعویٰ پوشیدہ ہے کہ ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں، یہی جھوٹ ہے، پس جھوٹ ان کی ضمیر کی عدم مطابقت پر ہے نہ کہ خود واقع کے خلاف ہونے پر۔ یا کاذبون سے مراد یہ ہے کہ ان کا حال ہی جھوٹ ہے،
یعنی وہ کذوب ہیں اگرچہ اس خبر میں اتفاقاً وہ سچے ہوں۔ جہاں تک جناب جاحظ کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی قرآن کی ایک آیت سے استفادہ کیا ہے، افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ جاحظ کا کہنا ہے یہاں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کو کاذب یا مجنون میں تقسیم کیا ہے، اور مجنون نہ صادق ہے نہ کاذب، پس ان کے نزدیک صدق و کذب کے درمیان واسطہ موجود ہے۔ ملا صالح کا جواب ہے یہاں جنہ یعنی جنون کس میں مقابلہ نہیں ہے بلکہ کذب عمدی کے مقابل ہے، یعنی کیا اس نے جھوٹ عمدن گڑا یا اس پر کوئی کیفیت جنون طاری ہے جس سے قصد زائل ہو، پس جنہ کا ذکر قصد کے مقابلے میں ہے نہ کہ صدق کے مقابلے میں، لہذا یہاں بھی صدق و کذب کے واسطہ درمیانی حالت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے سچ اور جھوٹ کی تعریفات کے کچھ فوائد اور ثمرات و فروعات بھی بیان کی ہیں جو کہ اس بات کے عملی نتائج ہوتے ہیں۔ پہلی فرق ہے کہ اگر کوئی کہے اگر تو سچا ہے تو مجھ پر فلاں نظر واجب ہے، تو صدق کی تعریف کے اختلاف سے نظر کا وجوب مختلف ہوگا، یعنی اگر مطابقت واقع کو دیکھیں تو اس کو پورا کرنا پہلے نظریے کی بنیاد پر واجب ہے، دوسرے نظریات کی بنیاد پر واجب نہیں ہے، اور اگر وہ فقط اعتقاد کے مطابق ہو تو بھی دوسرے نظریے کی بنیاد پر اس کی وفا واجب ہے، دوسرے دو نظریات کی بنیاد پر واجب نہیں ہوگی، اور اگر وہ دونوں کے مطابق ہو تو تمام نظریات کی بنیاد پر اس کی وفا واجب ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور فرق ہے، اگر کوئی گواہ کے متعلق کہے یہ سچا ہے تو یہ اقرار شمار ہوگا یا نہیں، اس کا دار و مدار اسی تعریف پر ہے، تو پہلے اور آخری کی بنیاد پر اقرار ہوگا، دوسرے کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ تیسری فرق ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور اس کی خبر واقع کے مطابق نہ ہو تو حنس یعنی قسم شکنی اسی پر موقوف ہے۔ ایک اور فرق بھی ہے، اگر کہے میں آج کوئی سچا یا جھوٹا کلام نہیں کروں گا تو اس کی قسم بعض مکاتب کے مطابق صحیح رہے گی، بعض کے مطابق ٹوٹ جائے گی، تو یہ اس کی بہت سی فروعات ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ فقہ میں بحث کیا جاتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے آخر میں صدق کی فضیلت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اخلاقی و روحانی جمبندی کی ہے۔ فرمایا جان لیں کہ صداقت اور سچائی یہ فضیلت عظیمہ ہے جو عفت اور پاک دامنی کے زمرے میں آتی ہے، اور اسی طرح جھوٹ ایک رذیلہ ہے جو کہ فجور کے ضمن میں آتی ہے۔ قرآن کریم میں اور روایات میں سچائی اور سچے کی بہت زیادہ مدح بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دینے والی ہے، جبکہ جھوٹ کی مذمت میں آیات اور روایات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکذب رأس النفاق، جھوٹ نفاق کا سر اور جڑ ہے جو دل کی لوح کو سیاہ کر دیتا ہے، الہامات اور منامات کو باطل کر دیتا ہے اور ظلم و فساد کا سبب بنتا ہے۔ یہ جھوٹ مفسدہ عظیمہ ہے، دین و دنیا کو برباد کرتا ہے۔ وجدان شاہد ہے کہ جھوٹ لوح نفس کو سیاہ کر دیتا ہے اور اس پر حق کی صورت نقش نہیں ہوتی، اور منامات اور الہامات کو فاسد کرتا ہے، دنیا کو بھی خراب کرتا ہے، قاتل نفوس اور قسم قسم کے ظلم و فساد کا موجب بنتا ہے۔ اس لیے تمام اہل علم مختلف ادیان و ملل کے اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور معتزلہ نے بے ضرورہ یعنی بدیہی طور پر اس کے قبح کا دعویٰ کیا ہے۔ جہاں تک صدق و کذب کے متعلق تحقیقی مسائل کا تعلق ہے تو اس کی مفہوم شناسی دیکھ لیتے ہیں۔ لغت میں صدق کا معنی مطابقت واقع ہے، بات کا حقیقت کے مطابق ہونا۔ راغب اصفہانی نے مفردات میں فرمایا الصدق هو مطابقت القول والفعل للحق، کذب جھوٹ کے معنی میں ہے۔ ابن فارس نے مقایس اللغہ میں فرمایا الکذب نقیض الصدق وهو الاخبار عن الشیء بخلاف ما هو علیہ، واقع کے خلاف خبر دینا۔ قرآنی تعلیمات میں صدق و کذب کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ توبہ 119 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت صدق کو ایمان اور تقوی کا لازمی جز قرار دیتی ہے، اور اس میں مطلقاً صادقین جو ہیں ان کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کونوا دعاۃ لنا بغیر السنتکم وکونوا زینا لنا ولا تکونوا شینا علینا،
یعنی تم اپنے کردار سے ہماری دعوت دو، سچے رہو تاکہ ہمارے پیروکاروں کے طور پر پہچانے جاؤ۔ جھوٹ کے بارے میں قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، زمر 3، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ جھوٹ ہدایت کی راہ بند کر دیتا ہے، یعنی یہ جہل کا لشکر بن کر عقل کے نور کو ڈھانپ دیتا ہے۔ احادیث معصومین میں صدق و کذب، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ جعل للشر اقفالا ومفاتیح تلک الاقفال الشراب والکذب شر من الشراب، اللہ نے برائیوں کے لیے قفل اور تالے بنائے ہیں، ان قفلوں کی چابی شراب پینا ہے، مگر جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے الصدق منجات والکذب مہوات، سچ نجات دینے والا اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان العبد لیصدق حتی یکتب صدیقا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی جنت کی طرف، اور بندہ مسلسل سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے صدیق لکھ دیتا ہے۔ صدق و کذب کی معرفتی اور اخلاقی تحلیل علامہ طباطبائی المیزان میں فرماتے ہیں الصدق من مظاہر النور العقلی لأنہ مطابقۃ للواقع والواقع هو الحق والحق من اسماء اللہ فمن صدق فقد اتصل بالحق، سچ عقل کے نور کا مظہر ہے کیونکہ وہ حقیقت کے مطابق ہے اور حقیقت خود حق ہے جو اللہ کا نام ہے، پس جو سچ بولتا ہے وہ حق سے متصل ہو جاتا ہے۔ ملا صدرہ نے الاسفار میں فرمایا الکاذب یعیش فی وہم نفسانی بینما الصادق یعیش مع الوجود الحقانی فالکذب من جنود الجہلی، جھوٹا شخص وہمی وجود میں زندہ رہتا ہے جبکہ سچا شخص حقیقی وجود کے ساتھ جیتا ہے، اس لیے جھوٹ جہل کے لشکروں میں سے ہے کیونکہ یہ نور کو ڈھانپ دیتا ہے۔ جناب ابن عربی نے فرمایا الصدق مقام عظیم لا ینالہ الا من صفا باطنہ من التلوین فالصدق هو عین التوحید، صدق ایک عظیم مقام ہے جسے وہی پاتا ہے جس کا باطن رنگینیوں دو رویوں سے پاک ہو، سچائی عین توحید ہے۔ امام غزالی نے بھی صدق کو اصل الفضائل قرار دیا ومن لا یملک الصدق فی قولہ وفعلہ فہو من اہل الظلمات، اور جو اپنے قول و فعل میں سچا نہیں وہ ظلمات کا باسی ہے۔ رومی نے کہا راستی آن مہر و نور کبریاست، کذب ظلمت حیلہ و مکر فنا است، سچائی خدا کے نور و محبت کا عکس ہے اور جھوٹ فنا و مکر کی تاریکی ہے۔ نیز ان کا بیان ہے راستی آن جوہر امام بود، کذب بند دیو شیطان بود، راست گفتن نور جاں آمد یقین، کذب ظلمت در دل و در آستین، سچائی ایمان کا جوہر ہے، جھوٹ شیطان کا بندن ہے، سچائی جان کا نور ہے جبکہ جھوٹ دل و ظاہر میں تاریکی ہے۔ عین القضات حمدانی کا قول ہے الصدق ان تقول الحق من غیر تعویل وان ترى نفسك فی حضرت اللہ دائمہ، تمہیدات میں صدق یہ ہے کہ بندہ بغیر تعویل کے حق کہے اور خود کو ہر وقت خدا کی حضوری میں دیکھے۔ ابن عطا اسکندری نے فرمایا الصدق سیف اللہ فی الارض لا یضعه علی شیء الا قطعہ، صدق زمین میں خدا کی تلوار ہے، وہ جس چیز پر پڑتا ہے اسے باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ فیض کاشانی نے محجہ بیضاء میں فرمایا الصادق فی قولہ وفعلہ یشہد اللہ علی نفسہ فلا یقدر ان یخالف الحق والکاذب حجب قلبہ بالاوہام، سچا شخص اپنے قول و عمل میں گویا اللہ کو گواہ بناتا ہے اس لیے وہ حق کے خلاف نہیں جا سکتا، جبکہ جھوٹا وہ ہے جس کے دل پر وہم کے پردے چھا گئے ہوں۔ میر داماد کا بیان ہے الصدق صفاء العقل والکذب قدورۃ النفس فمن صفا عقلہ صدق ومن تقدر نفسہ کذب، قباسات، صدق عقل کی صفائی ہے اور کذب نفس کی قدورت، جس کا عقل صاف ہے وہ سچا ہے اور جس کا نفس مقدر ہے وہ جھوٹا ہے۔ شیخ بہائی نے کشکول میں فرمایا الصدق روح العرفان والکذب موت القلب فکلما ازداد العبد صدقا ازداد حضورا، صدق عرفان کی روح ہے اور جھوٹ دل کی موت، بندہ جتنا زیادہ سچا ہوتا ہے اتنا زیادہ حضور حق میں رہتا ہے۔ جہاں تک صدق کے عرفانی مقامات اور مراتب کا تعلق ہے تو 5 مرتبے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مرتبہ صدق فی القول یعنی کلام میں سچائی، ظاہری درجہ ہے ابتدائے سلوک ہے، یہ سلوک کی پہلی منزل ہے جہاں سالک اپنی زبان کے قول کو حقیقت کے مطابق بناتا ہے۔ عارفان سلوک کہتے ہیں من لم یصدق فی لسانہ لن یصدق فی قلبہ، یہ صدق لفظی
سالک کو ضابط زبان اور مراقبہ قول کی تربیت دیتا ہے، یہ عقل کا پہلا لشکر ہے جو جہل لسانی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ صدق فی العمل، باطنی درجہ ہے تطابق ظاہر و باطن، یہاں سالک اپنے عمل کو نیت اور قول کے مطابق کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کونوا دعاۃ لنا بغیر السنتکم، زبان کے بغیر ہماری طرف دعوت دینے والے بنو۔ فیض کاشانی کی عبارت ہے الصدق فی العمل اللہ یکون فعلک ریاء ولا سمعۃ بل خالصا للہ، اس مرتبے میں صدق ریا اور نفاق کے خلاف جہاد کا نام ہے۔ تیسرا درجہ صدق فی النیہ، درجہ خلوص، اخلاص کا سرچشمہ۔ عرفاء فرماتے نیت اگر حق کے لیے نہ ہو تو عمل کا صدق باطل ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ بینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ صدق دراصل خلوص کا روحانی نام ہے، جب نیت خالص ہوتی ہے تو عمل نور بن جاتا ہے۔ چوتھا درجہ صدق فی الحال، صدق باطنی، درجہ حضور، باطن کی یک رنگی، یہ وہ مقام ہے جہاں سالک کے باطنی احوال خوف، محبت، رضا، توکل اپنے حقیقی مظاہر کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی دل کے احساسات میں بھی صدق ہوتا ہے۔ حیدر عاملی جامع الاسرار میں فرماتے ہیں الصدق فی الحال ان یکون قلبک مع اللہ بلا تلوین، جناب ابن عربی کا بھی پہلے قول گزرا ہے الصدق مقام یرفع التلوین فیسیر العبد فی حال واحد مع الحق، یہاں تلوین یعنی حال کی تغیر پذیری ختم ہو جاتی ہے اور تمکین یعنی ثبات پیدا ہوتا ہے، یعنی سالک کا باطن نور حق کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ درجہ پنجم صدق فی المقام، صدق فی العہد والفنا فی الحق، اعلیٰ ترین درجہ ہے فنا و بقا، یہ صدق کا کامل ترین عرفانی درجہ ہے جسے قرآن کریم نے صدق فی العہد کہا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس عہد میں سچائی دکھائی جو اللہ سے کیا تھا۔ اس درجہ میں سالک فنا فی اللہ کے مرحلے میں ہوتا ہے، اس کی سچائی اس کے نفس سے نہیں بلکہ حق سے پھوٹتی ہے۔ ملا صدرہ کی اسفار میں ہے الصدق التام هو اللہ یرا الصادق الا الحق لان الکثرۃ عنده زالت بالوحدہ، اس کو عرفاء مقام صدیقیت کہتے ہیں، تو عرفانی طور پر مراتب کذب اس کے مقابلے میں ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے صدق و کذب کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، قرآنی شواہد اور روایی شواہد ذکر کیے گئے، شارحین کے نظریات ذکر ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صدق نور وجودی ہے، یہ حق کے ساتھ اتحاد شعوری پیدا کرتا ہے۔ کذب حجاب ظلمانی ہے جو نفس کو وہم اور خود فریبی میں گرفتار کرتا ہے۔ صدق فنا فی الحق کی راہ ہے، بندہ خود سے نکل کر حق میں باقی ہو جاتا ہے۔ کذب بقا بالنفس ہے، یعنی نفس کا وجود باقی رکھنا اور حق سے دور ہونا۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔